بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کا بھی نام لوگے، وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ المختصر یہ ہے، جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گی یا جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈل جانا کہ اس عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ کو کامیابی ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ درود پاک اللہ پاک کے اسم قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے، اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں،
कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो वैसे करेगा, आंखें बंद हो, कहेगा या काबिजू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हिना, आपने जहन में हिना को रखना है। कोई भी नाम हो सकता है, मैंने मिसाल दी है या काबिजू अल अजीजू, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमजा, कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है। वो कहेगी या काबिजू और साथ ही जहन में हमजा को रखना है। इसी तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। इसी तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाअल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शोहर है, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालिदा है, उसका वालिद है। अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालिदैन भी जिद पर अड़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाअल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला, अल मुख्तसर ये है, जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक खास तरीका है। आपने दुआ में ये कहना है कि ए अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। उसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा बहन, भाई, बेटी इस अमल को कर सकती है। इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है। लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इसको शेयर भी करना है। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है, तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।